اصحاب کہف۔ دوستو کہف کہتے ہیں غار کو اور اصحاب کہف سے مراد ہے غار والے۔ یہ قصہ کچھ نوجوانوں کے بارے میں ہے جو ایک بت پرست بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے اور کئی 100 سال تک اسی غار میں ہی سوتے رہے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہسٹری 100% درست نہیں ہوتی۔ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہوتے ہیں، کئی زبانوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ لوگ بت پرستی جیسے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت کا بادشاہ بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اگر کوئی بھی شخص بت پرستی سے انکار کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے بہت ہی قریبی لوگ تھے، لیکن وہ بادشاہ کی طرح بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ صاحب ایمان اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بت پرستی کا کھلم کھلا انکار کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس کو اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، اسی لیے بادشاہ نے انہیں کچھ وقت دیا کہ تم لوگ سوچ لو اور اپنے دین سے منہ پھیر لو۔ اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے کچھ روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 4 لوگ اور 5واں ان کے ساتھ کتا تھا، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم لوگ ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ لوگ اس کے دربار سے جان بچا کر بھاگ نکلے اور اپنے ساتھ کچھ رقم لے کر ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے، کیونکہ پہلے وقتوں میں لوگ غاروں کے اندر رہا کرتے تھے اور غاروں میں طوفان اور بارش میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ سفر کر کر کے وہ لوگ تھک گئے تھے، اسی لیے وہ غار کے اندر کچھ دیر آرام کے لیے سو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں تو اس نے ان کی تلاشی شروع کروا دی۔ آخرکار بادشاہ کو پتہ چل ہی گیا کہ وہ لوگ کہاں پناہ گزیر ہیں۔ بادشاہ نے غار کے دروازے کے آگے ایک بڑی سی دیوار کروا دی تاکہ وہ لوگ باہر نہ نکل سکیں اور اندر ہی بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جائیں، اور غار کو ہی ان کی قبریں سمجھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کے نام اور ان کا سارا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر ایک تانبے کے صندوق میں محفوظ کر کے دیوار کی بنیاد میں دبا دیا، تاکہ آنے والے وقت میں لوگ ان کے ساتھ ہونے والے واقعہ سے آگاہ ہو سکیں۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ دقیانوس کی وفات ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے نئے بادشاہ آتے رہے، یہاں تک کہ اس واقعے کو 300 سال گزر گئے۔ 300 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام بیداروس تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت میں بہت سے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اور آخرت میں ہونے والے حساب و کتاب سے انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت ہی پریشان رہتا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے دعائیں کرتا رہتا۔ پھر ایک دن بادشاہ ایک کمرے میں داخل ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے دن کا یقین کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی یہ دعا قبول کر لی اور اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہمیں یہاں سوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ 1 دن ہو گیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، 1 دن سے بھی کم وقت ہوا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں سوئے ہوئے 300 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ باہر دنیا کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہیں بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہا کہ وہ کچھ سکے لے جائے اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ ان میں سے جب ایک شخص کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو وہ شہر کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ شہر کے تمام گھر اور دکانیں کافی اونچے اور نئے ہو چکے تھے۔ اسے اپنے زمانے کا کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں کے لباس بھی بدل چکے تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اسے اپنے وقت کے سکے دیے۔ دکاندار ان سکوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ سکے تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ کیا تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ تو نہیں لگا؟ یہ تو سینکڑوں سال پرانے سکے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی کہنے لگا کہ نہیں، یہ اسی دور کے سکے ہیں۔ ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی اور اسی بحث کی وجہ سے وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اس سے سارا ماجرا سننے لگا۔
اصحاب کہف کے ساتھی نے بادشاہ سے دقیانوس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس نامی بادشاہ کو مرے ہوئے تو 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ بہت ہی ظالم اور بت پرست انسان تھا۔ اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ بس ہم اسی کے ڈر سے ہی غار میں چھپے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو ان لوگوں کو دیکھ کر اصحاب کہف گھبرا گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ دقیانوس کے سپاہیوں کو ہماری خبر مل گئی ہے، اب دقیانوس ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اصحاب کہف جلدی سے ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ سارے لوگ اصحاب کہف کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف نے انہیں وہ سارا ماجرا سنایا۔ اب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا تھا کہ انہیں یہاں پر سوئے ہوئے 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سارا زمانہ بدل چکا ہے۔ اتنے میں بادشاہ بیداروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی غار کے پاس دیوار کی کھدائی شروع کروا دی۔ اس کھدائی کے دوران انہیں وہ صندوق بھی مل گیا جس میں اصحاب کہف کا سارا واقعہ لکھوا کر دقیانوس نے دیوار کی بنیاد میں دفن کیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ اب انہیں اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ جو اللہ ان لوگوں کو 300 سال کی نیند کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ ضرور مرنے کے بعد تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت لی اور شہر والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور واپس اسی غار میں چلے گئے اور پھر اپنی نیند سو گئے۔ وہاں ایک عبادت گاہ بنا دی گئی اور اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کی اسی غار میں ہی موت ہو گئی اور وہیں پر ان کی قبریں بنا دی گئیں، جو آپ آج ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غار جارڈن میں موجود ہے۔